ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت بھارت میں نفرت کا ماحول بنانے کے لیے وہ چاہے ذیلی سطح پر ہو یا اعلیٰ سطح پر، ہر اعتبار سے ہر سسٹم کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ دشمنوں کی، دشمنان اسلام کی، دشمنان مسلمان کی کیا سازشیں ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑی آبادی کے ساتھ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اشارے، کنائے، سازشیں، منصوبے اور ہر طرح کے مشنری کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف محلہ محلہ، دیہات دیہات، ہر اعتبار سے جو نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے وہ ملک کے لیے تو بہتر نہیں ہوگا۔ اس تبصرے کے ساتھ ایک تصویر آج شیئر کی گئی جس میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے متعدد وزراء اور بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ کے لائبریری کے آڈیٹوریم میں فلم دی سابرمتی رپورٹ دیکھی۔ سابرمتی رپورٹ یہ فلم کس پر بنی ہے اور گودرا میں سابرمتی کو جلائے جانے اور اس کے ساتھ عقیدت مندوں کو آگ کے حوالے کیے جانے کا الزام مسلمانوں پر لگانے کے بعد جس طرح سے گجرات فسادات بھڑکے مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور اس کی بھیانک تصویریں آج بھی دنیا دیکھتی ہے تو وہ دہل جاتی ہے۔ پی ایم مودی کے ساتھ مرکزی وزراء امت شاہ، راجناتھ سنگھ، نتن گڈکری اور بی جے پی کی اتحادی جیتن رام مانجھی نے بھی متنازع فلم کا مشاہدہ کیا اور ایک ایسے فلم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان تمام لوگ دیکھتے ہوئے جس واقعے کے بعد مسلمانوں پر جبراً اس واقعے کا الزامات لگاتے ہوئے بہت بھیانک مسلمانوں کے خلاف قتل عام مچایا گیا تھا۔ 27 فروری 2002 کو گودرا میں سابرمتی ایکسپریس آتشزدگی واقعے کے حقائق کو ظاہر کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس حادثے میں 59 کار سیوک ہلاک ہوئے تھے۔ اس حادثے کے بعد گجرات میں بڑے پیمانے پر مسلم کش فساد شروع ہوئے جس میں فسادیوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو زندہ جلایا۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے بھی پی ایم مودی ہو یا ان کے جتنے بھی بی جے پی سے وابستہ لیڈران ایسی متنازع فلموں کو دیکھ کر کے سماج میں نفرت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اس میں بڑھوتری کی وجہ بنے ہیں۔ اب اس تصویر کو اور اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہوئے لوگ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں کہ 130 کروڑ کی آبادی کی ایک ملک کے وزیر اعظم کا اگر یہ رویہ ہے تو پھر ان کے اندر کی موجود ذہنی سطحیت کس طرح ہوگی اور ایک مخصوص قوم کے خلاف کس قدر دشمنی ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فطرت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو فطرت سزا دے دیتی ہے، اور ایسی مثالیں ہم نے کئی جگہ دیکھی۔ اب شاید بھارت میں بھی فطرت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو اپنے ساتھ ہونے والے آئندہ کی تباہی کا اندازہ ہو چکا ہوگا، جس کی وجہ سے اب اپنے پالیسیاں بدل رہے ہیں۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت نے شرح پیدائش میں کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ معاشرے جن کی پیدائش کی شرح 1-2 سے کم ہوئی ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کے تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے 2 سے زائد بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
بھاگوت نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جدید آبادیاتی سائنس کے مطابق اگر کسی معاشرے کی شرح تولید 2 سے نیچے چلی جائے تو معاشرہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی شرح تولید کو روکنا ہوگا، اور کہا کہ یہ خاندان میں 2 کے بجائے 3 بچے ہونا زیادہ ہے، یعنی بچے زیادہ پیدا کرنے کی بات کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے، اس کی تلقین کر رہے تھے۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مجلس کے سربراہ اسدالدین اویسی نے موہن بھاگوت کے اس بیان پر طنز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب خود موہن بھاگوت زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، جبکہ غیر ضروری اس کے لیے ہمیں بدنام کیا جاتا ہے۔ بھاگوت کے بیان پر اسدالدین اویسی نے کہا کہ جس طرح مہاراشٹر میں لاڈلی بہن کے نام سے اسکیم ہے، ایسے ہی زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کے لیے بھی ایک اسکیم شروع کی جانی چاہیے اور ان کے اکاؤنٹ میں بھی 1,500 یا 2,000 روپے ڈالنا چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے نریندر مودی کے متنازع بیان کو بھی یاد کیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے والا قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ کانگریس کی جانب سے ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر چھین کر زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اگر بچے زیادہ پیدا کرنے کے لیے اس وقت اس طرح کی تلقین کی جا رہی ہے تو کیا صورتحال بن رہی ہوگی اور اندرونی سطح پر کس طرح کی رپورٹ ملی ہوگی، اس کا اندازہ آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات میں تبصرہ نہیں کروں گا۔ ادھر ناظرین گرامی، سنبھل جامع مسجد کا معاملہ تھما بھی نہیں تھا کہ شدت پسندوں کی جانب سے اور ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگوں کی جانب سے اجمیر درگاہ کا معاملہ بھی اٹھا دیا گیا۔ اب ایک اور بہت ہی افسوسناک خبر مل رہی ہے کہ اجمیر میں ہی واقع قدیم و تاریخی مسجد اور تاریخی اہمیت کے حامل عمارت 2.5 دن کا جھوپڑا پر بھی بلا وجہ تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شدت پسندوں نے 2.5 دن کا جھوپڑا مسجد میں مسلمانوں کی نماز پڑھنے پر غیر ضروری اعتراض کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی یہاں نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کرنے کا متنازع مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کچھ عرصے قبل ہندو اور جین مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ سادھوؤں نے 2.5 دن کا جھوپڑا عمارت کا نظارہ کیا اور یہاں مسلمانوں کی نماز پڑھنے پر اعتراض جتایا۔ انہوں نے عمارت کے کچھ حصوں کو مندر طرز کا قرار دینے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی، معلوم ہونا چاہیے کہ محمد غوری جب پرتھوی راج چوہان کو شکست دینے کے بعد اجمیر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اس دوران یہاں 2.5 دن قیام کیا اور اسی دوران یہاں مسجد تعمیر کی تھی جو 2.5 دن کا جھوپڑا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے جو ہے بری نظر ڈال رکھی ہے اور اس پر بھی اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کے دعوے کرتے ہوئے مسلمانوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح مسلمانوں کی مساجد، درگاہ اور دیگر اہم ترین تاریخی عمارتوں کو نشانہ بنانے جانے کے خلاف اس وقت ہر ایک کوئی اور ہر انصاف پسند شہری اس کو برا مان رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جبراً مسلمانوں سے چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے اپنا پورا سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے ہندوتوا لابی کی جانب سے۔ ایسے میں کانگریس کے سربراہ ملکاجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی اور حکمران بی جے پی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ ملک کے اتحاد کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ نئی دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان میں ایک دن پہلے یہاں منعقدہ عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر کانگریس نے کہا کہ ملک میں آئین کی حفاظت کرنا ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہمیں تمام حقوق ملتے ہیں اور ہم سب اتحاد کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ملکاجن کھڑگے نے تاریخی مساجد کے نیچے غیر ضروری و سازش کے تحت مندر تلاش کرنے والے شدت پسندوں پر بھی سخت تنقید کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 ملک میں پہلے سے ہی موجود ہے، اس کے باوجود اس کی کھلے عام خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے شدت پسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاؤ لال قلعے کو توڑ دو کیونکہ اسے مسلمانوں نے بنایا، قطب مینار مسلمانوں نے بنایا، تاج محل مسلمانوں نے بنایا، حیدرآباد کا چار مینار بھی مسلمان بنایا ہے، جاؤ تمام کو توڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور سیکولر ہوں۔ فرقہ پرستوں سے سوال کیا کہ کیا سیکولر ہونے کی وجہ سے میں ہندو نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت بی جے پی کی جانب سے یا ہندوتوا لابی کی جانب سے بڑھتی ہوئی ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کی لیڈران بھی اب کھلم کھلا بولنے لگے ہیں۔
ادھر ناظرین گرامی، مسلم عبادت گاہوں کے خلاف ہونے والی شرانگیزی کو لے کر کے مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر مندر کے دعوے کو صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے ہندوستان کے قلب پر حملے سے تعبیر کیا۔ مولانا نے حکومت سے ملک بھر میں مساجد کے سلسلے میں جاری شرانگیزی پر فوری روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اترکاشی کی جامع مسجد کے خلاف مہم اور مقامی انتظامیہ کی طرف سے فرقہ پرستوں کو پنچایت کی اجازت دیے جانے پر سخت تنقید کی ہے اور کہا کہ ایسے لوگوں کو ہر جگہ حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے، جس کے نتائج ملک میں انارکی اور نفرت کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت اور سیاسی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے عناصر کی سرپرستی سے باز آئیں، ورنہ تاریخ ان کی اس روش کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ادھر ناظرین گرامی، پروفیسر رام گوپال یادو نے راجیہ سبھا میں زیرو ہاور کے دوران سنبھل تشدد کا مسئلہ اٹھانا چاہا۔ پانی کی ٹینک کھولنے سے لے کر سنبھل کے تمام واقعات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سنبھل میں گولیاں چلائی گئیں، پورا سنبھل چھاؤنی میں تبدیل ہوا۔ اس واقعے سے چند روز قبل قریبی اضلاع میں انتخابات ہوئے، جہاں پولیس انتظامیہ نے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا۔ اس پر چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے انہیں روک دیا۔ رام گوپال یادو نے کہا کہ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ منصوبہ بند طریقے سے ہوا۔ اس کے بعد رام گوپال یادو ابھی بول ہی رہے تھے کہ چیئرمین نے انہیں روک دیا اور اگلے ممبر کا نام لیا۔ رام گوپال نے یہ بھی کہا کہ ابھی 3 منٹ نہیں گزرے، ابھی 3 منٹ باقی ہیں، لیکن چیئرمین نے انہیں دوبارہ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ ایک رکن نے 267 میں سے 4 نوٹس دیے، میں نہیں جانتا کہ کس کو اجازت دوں۔ پروفیسر صاحب میری رہنمائی فرمائیں۔ رام گوپال یادو نے سنبھل تشدد کا مسئلہ اٹھایا۔ چیئرمین نے کہا کہ آپ کو 0 کے وقت کال کریں گے۔ رام گوپال یادو نے کہا کہ لوگ مارے گئے ہیں، ایک اہم مسئلہ ہے، مگر چیئرمین نے ان کو پوری بات کرنے نہیں دی۔ دوسری جانب ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ جس دن سے ایوان شروع ہوا، ایس پی نے سنبھل کو لے کر اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایوان نے کام نہیں کیا، لیکن ہمارا موقف وہی ہے، ہم سنبھل پر بات کرنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گے۔ افسران بی جے پی کارکنوں کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، دیکھیے کس طرح بڑا معاملہ، بڑا حادثہ پیش آیا۔ مسلمانوں کے 5 نوجوان انتقال کر گئے پولیس کی ظالمانہ کارروائی کی وجہ سے، لیکن ایوان میں ان کے سلسلے میں ان کے حق میں آواز اٹھانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو بولنے کی کوشش کرتا ہے ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، اور یہ سب پورے سسٹم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور وہ کر رہے ہیں جن پر جو ہے ذمہ داری ہے لوگوں کی اور پارلیمنٹ کے اراکین کی بات سننے کی۔ لیکن چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے حساس موضوعات پر بولنے نہ دیا جانے کی جو ہے اس وقت ریکارڈ ہے، اور وہ کبھی بھی مسلمانوں کی تئیں اٹھنے والے آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے رام یادو کو نہ بولنے دیے جانے پر اس وقت سوشل میڈیا میں دھنکڑ پر تنقید کرتے ہوئے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،